ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں خوش آمدید، اور آپ کے پہلے حصے کی دی گئی آراء کی روشنی میں ہم اس دوسرے حصے کو مزید بہتر بنانے کی کوشش میں ہیں۔ تو ہم پروگرام کے اس دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ علمی اور تحقیقی سفر کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بس وہ ایم اے اردو کے دوران ہی میرا ایک تحقیقی ذہن بنا۔ ایم اے کے بعد میری جی پی اتنی ہو چکی تھی کہ میں تھیسس لکھ سکتا تھا۔ تو میں جب تھیسس کے حوالے سے اپنی میڈم عقیلہ صاحبہ کے پاس گیا کہ میں ایم اے میں تھیسس کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ عمران وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا میڈم مشکل ہی تو میں نے کرنا ہے۔ اچھا، الحمدللہ وہ میں نے تھیسس کیا، اور مسعود حسن رضوی بطور شاعر فن و شخصیت کے مسعود حسن رضوی، مسعود حسن رضوی شاہ دلوی کے بیٹے ہیں جی، تو ان کی شعری کے حوالے سے، ان کی نثر کے حوالے سے میں نے کام کیا، اور الحمدللہ سے ایک رجحان بنا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب ایم فل کیا تو ایم فل کے دوران بھی میں نے ایک منفرد ٹاپک پہ کام کیا کہ اردو کے منظوم سفرنامے۔ اردو کے منظوم سفرنامے، یہ ایک منفرد کام ہے، اس طرح تھا کہ منظوم سفرنامے موجود تھے لیکن بہت سارے لوگ علمی ادبی اور تحقیقی لوگوں کے سامنے نہیں تھے۔ جی، اور جب میں یہ بتاتا ہوں جہاں اس کے سامنے اس حوالے سے بات کرتا ہوں تو پہلے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ منظوم سفرنامہ ہوتا کیا ہے؟ پھر ان کو بتاتا تو وہ حیرت زدہ ہو کے پوچھتے ہیں ایسے بھی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل ہے۔ تو ایک بات کا میں وضاحت کرتا چلوں کہ انور صدیق کی کتاب ہے اردو میں سفرنامہ، تو انہوں نے بھی اس موضوع کے حوالے سے تھوڑا سا چھڑا، لیکن انہوں نے مصنوعوں کا زیادہ ذکر کیا، منظوم مصنوعیاں۔ ہاں، لیکن میں نے جو سفرنامے لیے ہیں وہ باقاعدہ منظوم سفرنامے، میں نے اس میں ایک کٹ لگایا ہے کہ یہ مصنوعیاں ہیں اور یہ سفرنامے ہیں۔ ٹھیک، تو ایسے حوالے سے وہ ایک منفرد کام تھا۔ پھر میں نے جو پی ایچ ڈی کا کام کیا وہ ہے 20ویں صدی میں جدید اردو کا بدلتا سیاسی منظرنامہ۔ تو اس میں میں نے جو ترقی پسند شاعر ہیں، خاص کر نون میم راشد، فیض احمد فیض، حبیب جالب، اختر حسین جعفری اور فہمیدہ ریاض کے حوالے سے میں نے کام کیا، اور بتایا کہ وہ کن مشکلات سے گزرے اور عوام کے اندر انہوں نے سیاسی شعور کیسے پیدا کیا، اور اس سے پہلے سیاسی شعور کیسا تھا، اور بڑا وہ الحمدللہ شاندار کام رہا۔ اور 2024 کے اندر میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس طرح باقی تحقیقی مضامین اور آرٹیکل وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو اب آپ کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ ہاں، یہ ایک اور غزل ہے کہ زندگی کو بحال رکھنا تھا، کچھ تو اپنا خیال رکھنا تھا، سن تو لیتا ہے جواب نہ دیتا، آخری ایک سوال رکھنا تھا، دل لگایا ہی کیوں اگر تم نے، دل لگایا ہی کیوں اگر تم نے، دل کے شیشے میں بال رکھنا تھا، ایک محبت بھلانے کی خاطر، ایک محبت بھلانے کی خاطر، حوصلہ تو کمال رکھنا تھا، اب کہ اس کو عروج دینا تھا، اب کہ اس کو عروج دینا تھا، ساتھ اپنے زوال رکھنا تھا، ہو گئی ہیں سفید آنکھیں بھی، ہو گئی ہیں سفید آنکھیں بھی، اور کتنا ملال رکھنا تھا، مجھ کو آخر بھلا دیا تم نے، مجھ کو آخر بھلا دیا تم نے، رابطہ خال خال رکھنا تھا، معجزوں کی تلاش میں واقف ایک آسا ہی سنبھال رکھنا تھا، زندگی کو بحال رکھنا تھا، کچھ تو اپنا خیال رکھنا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جی جی محمد عمران شاہد سے جی جی عمران واقف تک جی جی آپ کیسے پہنچے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں بچپن سے شاعری کی طرف شوق رکھتا تھا، اور باقاعدہ میں نے 2006 کے اندر 6-7 کے اندر ڈاکٹر حامد سے اسلام شروع کی، اور باقاعدہ اس طرف آئے۔ تو ایسا ہوا کہ میں ملتان گیا تو وہاں پر بیکن بکس پہ گیا، وہاں پر میں نے ایک کتاب دیکھی جو شاعری کی کتاب چھپ چکی تھی، بیکن بکس ملتان میں، اور اس کے جو شاعر کا نام تھا وہ یہی تھا، محمد عمران شاہد۔
अच्छा। تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرا نام بھی یہی ہے اور یہ کتاب بھی اسی نام سے آ چکی. تو پھر میں نے بھی تھوڑا غالب کی طرح سوچا, میں نے کہا یار کوئی منفرد تخلص ہونا چاہیے. جی تو پھر میں نے اپنے استاد ڈاکٹر احمد سے مل کے اس کو سوچا, تخلص تلاش کیا. تو مجھے عمران واقف بڑا اچھا لگا. واہ. وہ اس نام کا اب یہ میری ذات کا ایک حصہ ہی بن گیا ہے. تو اس طرح میں نے تو یوں آپ نے تخلص جو ہے وہ چنا اور عمران واقف ہو گئے. بالکل بالکل. اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ اللہ کا شکر ہے, شاعری میں یہ سفر طے کیا. تو ایک دفعہ میں نے اور شاہ کے شجاعت نے ایک جگہ پہ ایک مشاعرہ اکٹھا پڑا 2020 کے اندر. ٹھیک ہے. اور شاکر صاحب نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ میرے بعد اگر کوئی شاکر ہے تو وہ عمران واقف ہے. واہ. اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور وہاں پہ کوئی ایک دو لوگ نہیں تھے, وہ 300-400 کا مجموعہ تھا جس کے اندر مجھے یہ پذیرائی ملی. جی بالکل, یہ ایک سینئر استاد شاعر کی طرف سے ایک بڑا جو ہے وہ خراج تحسین ہے. اچھا, آپ نے اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی شاعری کی ہے؟ جمیل بھائی, میں نے ابتدا میں پنجابی بھی لکھا ہے اور اب میں نے سریکی بھی شروع کیا ہے. اچھا, تو میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمونہ کلام سنا دیتا ہے, بالکل کیونکہ ضرور. میرا جو زیادہ فوکس ہے وہ اردو ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا پنجابی کے حوالے سے اور تھوڑا سریکی کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں. پنجابی کا ابتدائی کلام ہے کہ ہر کسی نال تکاشائی چنگی نہیں ہوتی, ہر کسی نال تکاشائی چنگی نہیں ہوتی, ہر ایک نال لائی چنگی نہیں ہوتی, برابری کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, بدو بدی نبائی چنگی نہیں ہوتی, دل والے اندر گل لکائی دی نہیں, ہر کسی نے دل کی گل دسی دی نہیں, پر دل والے نال بے وفائی چنگی نہیں ہوتی, تو فقیر بن کے جیلا چنگا ہے واقف, ہر کسی کو کھوئی ہوئی شاہی چنگی نہیں ہوتی. اسی طرح دو بھی شعر اور پنجابی کے ہیں گے. کچھ کچھ ڈل لینا جانا ہے, کچھ کچھ ڈل لینا جانا ہے, دل وچ پیار پیندا جانا ہے, دنیا وچ پیار مننا چاہتا سی, تائیوں دا واقف کلا رہنا جانا ہے. سریکی کے شعر ہیں کہ پہلا تو قدم جمع مٹی اتے, پہلا تو قدم جمع مٹی اتے, پاسو چالا مٹی اتے, پہلے لوگ بلدی بھاتے مٹی ستیندے ہن, پہلے لوگ بلدی بھاتے مٹی ستیندے ہن, ہن تاں پئیے بلدی بھا مٹی اتے, تو ہی مٹی دا میں ہی مٹی دا, تو ہی مٹی دا میں ہی مٹی دا, ہن تاں میں کیوں کرنا لا مٹی اتے, کیڑے ڈوکھے حقوق قبر نہ ملی, کیڑا ڈوکھے حقوق قبر نہ ملی, چیندی ہے یہ وڈی خوہا مٹی اتے, پہلا تو قدم جمع مٹی اتے, پاسو چالا مٹی اتے. ایک میری مشہور غزل ہے کہ اس کو میرا خیال تھوڑی ہے, ہجر ہے یہ وصال تھوڑی ہے, وہ تو میرے بنا بھی جی لے گا, اس کا مجھ جیسا حال تھوڑی ہے, ٹوٹ کر میں زیادہ ہنستا ہوں, ٹوٹ کر میں زیادہ ہنستا ہوں, پیار کا یہ کمال تھوڑی ہے, زخم جب تک ہرے ہیں زندہ ہوں, زخم جب تک ہرے ہیں زندہ ہوں, سانس ایسی بحال تھوڑی ہے, ٹوٹ کر میں زیادہ ہنستا ہوں, پیار کا یہ کمال تھوڑی ہے, جو میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے, جو میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے, میرے دل کا یہ حال تھوڑی ہے, جو میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے, میرے دل کا یہ حال تھوڑی ہے, ٹوٹے خوابوں کا قلب ہے اس میں, ٹوٹے خوابوں کا قلب ہے اس میں, آنکھ ایسی ہی لال تھوڑی ہے, ٹوٹے خوابوں کا قلب ہے اس میں, آنکھ ایسی ہی لال تھوڑی ہے, جبر ہوتا ہے چوک اٹھتا ہے, جبر ہوتا ہے چیخ اٹھتا ہے, درد دل ہے ملال تھوڑی ہے, جبر ہوتا ہے چوک اٹھتا ہے, درد دل ہے ملال تھوڑی ہے, تیری مرضی پہ چل نہیں سکتا, تیری مرضی پہ چل نہیں سکتا, دل پہ یادوں کی چال تھوڑی ہے, شاعری تو عطا ہے اللہ کی, شاعری تو عطا ہے اللہ کی,
ہر کسی میں مجال تھوڑی ہے زندگی کا جواب دینا ہے، زندگی کا جواب دینا ہے، زندگی سے سوال تھوڑی ہے، سب کے ہونٹوں پہ شعر واقف کے، سب کے ہونٹوں پہ شعر واقف کے، اس سے بڑھ کے مثال تھوڑی ہے، اس کو میرا خیال تھوڑی ہے، اس کو میرا خیال تھوڑی ہے، کہ جیسے یہ مثال تھوڑی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو پروگرام کے آخر میں آپ شاعری کے سفر میں کوئی یادگار واقعہ ہے تو وہ ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیں۔ ہاں جمیل بھائی، وہ اس طرح کہ 2012 میں لاہور کے اندر ایک طاولہ قاسمی نے نئے نسل مشاعرہ کروایا لاہور میں، آل پاکستان مشاعرہ تھا، جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہم کو 60 کے قریب لوگ تھے، اور میں نے بھی اس میں کلام پڑھا۔ اس کے جو سردار ہے وہ طاولہ قاسمی، ظفر اقبال، شہزاد احمد وغیرہ گا رہے تھے، اور نظامت طارق عزیز گا رہے تھے، اور میں یہ وہ بڑا یادگار لمحہ ہے کہ وہ مشاعرہ صرف نہ صرف میں نے لوٹا بلکہ طاولہ قاسمی نے ایک کالم لکھا ہے جس میں باقاعدہ انہوں نے جی وہ میں نے بھی پڑھا تھا، شخصیت کے حوالے سے ذکر کیا، اور مجھے وہ بڑا یاد آتا ہے کہ جب میں سویا ہوا تھا مجھے نویر صدیقی بھائی نے کال کر کے بتایا کہ آپ کا کالم میں نام آیا ہوا ہے، جی جی، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو ناظرین، آخر میں ہم خلی ولی پروڈکشن انتظامیہ کا اور دیکھنے والوں کا، ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، انتظامیہ کی طرف سے بھی اور اپنے ناظرین کی طرف سے بھی، کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں رونق بخشی۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ یوں ہی علمی اور شاعری کے سفر میں ترقی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست جلد ہی ہم منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہم آنے والے پروگرام کو آپ کی آراء کی روشنی میں مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو مجھے اپنے میزبان یعنی پروفیسر جمیل احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔